اسلام آباد کے علاقے ترلائی کی امام بارگاہ میں خودکش دھماکہ، 31 نمازی شہید، متعدد زخمی۔ خودکش بمبار دوڑ کر امام بارگاہ کے گیٹ تک آیا اور روکنے پر خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ دھماکے میں آئی جی اسلام آباد کے کزن بھی شہید۔ حکومتی ذرائع کے مطابق خودکش بمبار کی شناخت یاسر کے نام سے ہوئی۔ 5 ماہ افغانستان رہ کر آیا۔ بمبار کا سر اور جسم کے دیگر اعضاء بھی برآمد۔ کچھ عرصہ پہلے افغانستان سے آیا تھا۔ پاکستان میں ہر دہشت گردانہ کارروائی کے پس پشت افغانستان اور بھارت کا گٹھ جوڑ ہے۔ پوری قوم ایسی مذموم اور بزدلانہ کارروائیوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ اسلام آباد کی امام بارگاہ میں خودکش دھماکہ، سیکیورٹی فورسز نے شواہد حاصل کر لیے۔ دھماکے کے وقت کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی حاصل کر لی گئی۔ دھماکہ دوپہر 1:38 پر ہوا۔ حملہ آور کو بھاگ کر امام بارگاہ میں داخل ہوتے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ دھماکے سے پہلے فورینزک کی آواز بھی سنی گئی۔ دھماکے کی آواز سنتے ہی شہریوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی دھماکے کی شدید مذمت۔ متاثرین اور ان کے اہل خانہ سے اظہار ہمدردی۔ زخمیوں کو بہترین طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ وزیر اعظم کی ذمہ داروں کا تعین کر کے کیفر کردار تک پہنچانے کی ہدایت۔ مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو، اسپیکر ایاز صادق، وزیر اعلیٰ سندھ فاروق ستار اور خالد مقبول صدیقی کی بھی دھماکے کی مذمت۔ اسلام آباد میں دہشت گردی کے واقعے پر تعزیتی خط۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا روس کے صدر پوتن سے اظہار تشکر۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا، پاکستان روس کی یکجہتی اور ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف مشترکہ عزم کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ نمازیوں کو شہید کرنے والے دین اور وطن دونوں کے دشمن ہیں۔ حملے میں ملوث دہشت گرد کا افغانستان آنا جانا ثابت ہوا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر بیان، کہا، ہندوستان اور طالبان کے گٹھ جوڑ کے تانے بانے مل رہے ہیں۔ ہندوستان عبرت ناک شکست کے بعد اپنی پراکسیوں کے ذریعے جنگ لڑ رہا ہے۔ انشاءاللہ ریاست اس ظلم کا جواب پوری قوت سے دے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری کی ترلائی امام بارگاہ آمد، نماز ادا کی۔ آئی جی اسلام آباد بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ نماز میں مقامی افراد کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ہر آنکھ پرنم نماز کے بعد اہل علاقہ کے پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے، قومی یکجہتی کا اظہار۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں، شہداء کے لواحقین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ زخمیوں کا بہترین علاج یقینی بنایا جا رہا ہے۔ حملہ کسی ایک طبقے پر نہیں، پاکستان کی یکجہتی اور انسانیت پر حملہ ہے۔ دہشت گردی کا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے۔ خودکش حملے میں 31 افراد شہید اور متعدد زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی پیمز اسپتال کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا، ملک بھر میں ہونے والی دہشت گردی میں ہمسایہ ملک ملوث ہے۔ خودکش بمبار سے متعلق ابتدائی معلومات حاصل کر لی گئیں۔ ٹریول ہسٹری افغانستان کی ہے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کی پولی کلینک آمد، دھماکے کے زخمیوں کی عیادت کی، کہا، زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ معصوم شہریوں پر حملہ انتہائی بزدلانہ کارروائی ہے۔ غمزدہ خاندانوں کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ کراچی کے لانڈھی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کی فیکٹری میں لگی آگ بے قابو۔ فائر بریگیڈ کی 20 گاڑیاں اور 2 اسنارکل آگ پر قابو پانے میں مصروف۔ فائر بریگیڈ حکام نے آگ کو تیسرے درجے کی قرار دے دیا۔ سندھ رینجرز کے جوان بھی ریسکیو آپریشن میں شریک۔ فیکٹری کی دیواریں اور ان میں دراڑیں پڑ گئی۔ ریسکیو حکام کے مطابق آگ پلاسٹک فیکٹری میں لگی۔ برابر والی فیکٹری کو لپیٹ میں لینے کے بعد آگ تیسری فیکٹری کی جانب بڑھنے لگی۔ مختلف شاہراہوں پر احتجاج کے باعث فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ٹریفک جام میں پھنسی رہیں۔ ایوان صدر میں ازبکستان کے صدر شوکت مرزا یوف کو اعلیٰ ترین اعزاز نشان پاکستان دینے کی تقریب۔
صدر مملکت آصف علی زرداری نے معزز مہمان کو نشان پاکستان سے نوازا۔ ازبک صدر کو نشان پاکستان کا اعزاز دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم کرنے کے اعتراف میں دیا گیا۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزراء سمیت اعلیٰ سول اور عسکری حکام کی شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نشان پاکستان ملنے پر ازبک صدر شوکت مرزایوف کو مبارکباد۔ Pakistan recently transitioned from a period of severe physical turbulence, and our detractors thought we were at the verge of bankruptcy back in 2023. Our inflation rate, which was galloping, was around little over 30%. It has come down to single digit today. Our banking policy rate at that point in time was 22.5%, which is today brought down to 10.5%. ازبک کمپنیوں کو سرمایہ کاری کے لیے محفوظ اور پرکشش ماحول فراہم کریں گے۔ پاکستان کے ٹیکسٹائل برآمد کنندگان ازبکستان میں پلانٹ لگانے کے خواہش مند ہیں۔ ٹیکسٹائل پلانٹ سے دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا۔ وزیر اعظم کا پاکستان ازبکستان بزنس فورم سے خطاب، کہا 2023 میں اقتصادی حالت خراب تھی، معاشی چیلنجز پر قابو پایا، مہنگائی شرح کم کر کے سنگل ڈیجٹ پر لائی، پالیسی ریٹ میں نمایاں کمی ہوئی، ازبکستان میں چاول اور آلو کی ڈیمانڈ کو پورا کیا جائے گا۔ ازبک صدر نے اپنے خطاب میں کہا پاکستان اور ازبکستان کے تعلقات کثیر الجہتی شکل اختیار کر چکے ہیں، معاہدوں پر عمل درآمد سے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ سیکیورٹی فورسز کے اورکزئی اور خیبر میں خفیہ اطلاعات پر آپریشنز 24 خارجی ہلاک۔ ضلع اورکزئی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 14 خارجی جہنم واصل۔ سیکیورٹی فورسز اور خارجیوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ۔ خیبر میں اس دوسری کارروائی میں مزید 10 خارجی ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک خارجیوں کا تعلق بھارتی پراکسی فتنال خوارج سے تھا۔ علاقے میں دیگر خارجیوں کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری۔ دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں عزم استحکام وین کے تحت جاری رہیں گی۔ غیر ملکی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کا ہر صورت خاتمہ کیا جائے گا۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن رد الفتنہ کے نمایاں ثمرات۔ علاقے کے بدنام زمانہ دہشت گردوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ سیکیورٹی فورسز اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کے بھائی میر آفتاب بگٹی کی کوششیں کامیاب۔ میراق خان چکرانی نے 25 ساتھیوں سمیت ریاست کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی جمع کرایا۔ میراق خان چکرانی کا شدت پسند عناصر کے خلاف چکرانی امن فورس میں شمولیت کا بھی اعلان۔ فتنال ہندوستان اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کا گٹھ جوڑ بے نقاب۔ لاپتہ افراد کی فہرست میں دہشت گردوں کی موجودگی، پروپیگنڈا کی حقیقت سامنے آئی۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی گمراہ کن پالیسیوں سے نوجوان دہشت گردی کے جال میں پھنس رہے ہیں۔ مستونگ میں لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل فتنال ہندوستان کے دہشت گرد برہان بلوچ اور حفیظ بلوچ بھی ہلاک ہوئے۔ لاپتہ افراد کی فہرست میں دہشت گرد عبدالحمید اور راشد بلوچ بھی شامل تھے، جنہیں جہنم واصل کیا گیا۔ اس سے قبل بھی فتنال ہندوستان کے مارے جانے والے متعدد دہشت گرد لاپتہ افراد کی لسٹ میں شامل تھے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کو را اور نام نہاد انسانی حقوق کی تنظیموں کی سرپرستی بھی حاصل ہے۔ اپوزیشن اتحاد کے وفد کی سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد۔ وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وفد کی قیادت اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی نے کی۔ اپوزیشن اتحاد کے وفد میں اسد قیصر، جنید اکبر، عاطف خان اور دیگر شامل تھے۔